بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے سادہ قرآن سامنے کھول لیجئے۔ الحمدللہ آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 131 سے لے کے 135 تک کی ترجمہ اور تفسیر کو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر تفسیر دیکھیں گے۔ اس جب قالا کہا، لہو اس کے، ربہو اس کو، اس کے ربہو اس کے رب نے، اسلم متی ہو جا، فرما بردار ہو جا۔ کالا تو کہا، اسلم تو میں متی ہو گیا، لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ ووسا اور جب وصیت کی، بس بیہا ساتھ اس کے، ابراہیم نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، و یعقوب اور یعقوب کو، یا بنی یا اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، اصطفیٰ پسند کیا، لکم الدین تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن تو پس نہ تم مرنا، فوت ہونا، الا مگر، وانتم اور ہو تم مسلمون مسلمان، یعنی کہ تم مسلمان ہی مرنا۔ ام کنتم یا تھے تم شہداء حاضر، اذا جب حضرا جب حاضر ہوئی، یعنی کہ جب آئی، یعقوب کو الموت موت، اس کالا تو جب کہا، لبنی ہی اپنے بیٹوں کے لیے، ما تعبدون کس کی عبادت کرو گے تم، من بعدی میرے بعد، کالو وہ کہنے لگے، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرے الہ کی، و الہ اور الہ آبائی کا تیرے باپ ابراہیم کے، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق اور اسحاق، الہ واحد ایک، و نحن اور ہم، لہو اس کے لیے، مسلمون ہم اس کے لیے فرما بردار ہیں۔ تل کا یہ امتن جماعت، قد تحقیق خلط گزر چکی، لہا جو واسطے اس کے، ما کسب جو انہوں نے کمائی کی، ولکم اور تمہارے لیے، ما کسب تم جو تم نے کمائی کی، ولا تسألون اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس چیز سے، کانو جو تھے، یعملون وہ عمل کرتے تھے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی، تہتدو تم ہدایت پاؤ گے۔ کل کہہ دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم کی ملت، حنیفہ یکسو مسلمان، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام خالص اللہ کے پرستار تھے، وما کان من المشرکین اور نہ تھے وہ مشرکوں میں سے۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تو متی ہو جا، تو انہوں نے کہا کہ میں متی ہو گیا، لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ اب آپ یہاں دیکھیں، رب کا معنی جو ہے وہ خالق، مالک اور مدبر، اور عالمین تمام جہانوں کا رب۔ اب عالم کتنے، جہان کتنے، فرشتوں کا جہان، پرندوں کا جہان، جانوروں کا جہان، ٹھیک ہے، انسانوں کا، پھر جنوں کا، کتنے جہان ہیں، اور تمام جہانوں کے رب کے لیے متی و فرما بردار ہوئے ابراہیم علیہ السلام۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں، اور انہوں نے سب سے زیادہ آزمائشوں کو برداشت کیا، ٹھیک ہے، اور اللہ کی بات پر پورے اترے، ٹھیک ہے۔ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا بھی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے شیئر کیا اس خواب کو، اور فوراً بیٹے کو لٹا لیا۔ بیٹے سے پوچھا تو بیٹے نے کہا، کیوں نہیں ابا جان، آپ اپنا کام کر گزریے، اور جب لٹا لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے سامنے دمبا لے آئے، اللہ تعالیٰ اس کے مینڈا لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے مینڈے پر چھری چل گئی، اور بیٹے جو تھے وہ صحیح سلامت پاس ہی کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہاں سے پتہ چلتے تھے کہ کتنی بڑی بڑی آزمائشیں تھیں۔ پھر آگ میں ڈالا گیا ان کو، پھر باپ نے گھر سے نکال دیا، پھر اللہ نے حکم دیا کہ اماں ہاجرہ کو اور بیٹے کو بیابان جگہ پر چھوڑاؤ، تو وہاں پہ بھی چھوڑائے۔ پھر بیٹے نے جب وہاں پہ ایڑیاں مسلی تو وہاں سے چشمہ نکل پڑا، آب زمزم جس کو کہتے ہیں۔ تو پھر آگے دیکھیے، اور تاکید کی ہم نے ابراہیم کو اپنے بیٹوں کے لیے، و یعقوب اور یعقوب کو، کہ اے میرے بیٹے، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا تمہارے لیے دین کو، اور تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ اب یہاں پر پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں بھی اور دیگر متعدد مقامات پر بھی اس کی تفصیل آتی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پہ دیکھیں کہ یہود کو اللہ تعالیٰ ڈانٹ کر رہے ہیں کہ تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی، تو کیا تم وصیت کے وقت موجود تھے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یا پھر تم یعقوب کو جب موت آ رہی تھی تو اس وقت تم اس وصیت کے وقت موجود تھے؟ اگر وہ یہ کہیں کہ ہاں موجود تھے تو یہ تو پھر کذب ہے اور بہتان ہے۔ اور پھر انہوں نے جو وصیت کی وہ تو اسلام کی تھی، نہ کہ یہودیت کی، نہ عیسائیت کی۔
تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھا، اگرچہ شریعت اور طریقہ کار میں کچھ تھوڑا سا اختلاف رہا، لیکن مین جو تھا وہ اسلام ہی تھا، توحید ہی تھا۔ ٹھیک ہے، اب اگلی آیت میں یہاں پہ دیکھیے کہ یہ بھی یہود کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے باجداد میں جو انبیاء اور صالحین ہو گزرے ہیں، ان کی طرف نسبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم کہو کہ بھی اس کی طرف جو نسبت ہم کر دیتے ہیں اور ہم بچ جائیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمائی کی، اور ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمائی کی۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ہم اپنی زندگی میں جو جو کمائی ہم کریں، جو جو ہم اعمال کریں گے، ہمیں ہمارے نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ عمل دوسرا کرے اور پکڑ ہماری ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے اس چیز کے بارے میں کہ وہ کرتے تھے، یعنی کہ ان کے جو بڑے کرتے تھے اس چیز کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور جو تم کرتے ہو تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ ہم زندگی میں جتنے بھی اپنے اعمال کریں گے، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہی ہم سے سوال کریں گے، دوسروں کے اعمال کے بارے میں سوال ہم سے نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آگے یہاں دیکھیے کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا، اور انہوں نے کہا ہو جاؤ یہودی اور نصرانی۔ اب یہودی جو ہے وہ مسلمانوں کو یہودیت کی، اور عیسائی جو ہے وہ عیسائیت کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہدایت اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کو ہدایت ملت ابراہیمی کی پیروی میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو حنیف و مسلمن تھے، یکسو مسلمان، یعنی کہ الہ واحد کے پرستار تھے اور سب سے کٹ کر اسی کی عبادت کرنے والے تھے، اور وہ مشرک نہیں تھے، جبکہ یہودیت اور عیسائیت دونوں میں شرک کی آمیزش موجود ہے۔ تو یہاں پہ یہی بات ہے۔ اب لیکن یہ ہے کہ بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی شرک کے مظاہر عام ہیں۔ اسلام کی تعلیمات اگرچہ الحمدللہ قرآن حدیث میں محفوظ ہیں، جن میں توحید کا تصور بالکل بے غبار اور نہایت واضح ہے۔ یہودیت، عیسائیت اور سنویت، یعنی کہ سنویت کا مطلب ہوتا ہے دو خداؤں کے قائل مذاہب سے اسلام کا امتیاز نمایاں ہے۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے اعمال و عقائد میں بھی مشرکانہ اقدار اور تصورات آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح دین کی طرف اصلاح کرے۔ اسلام کے امتیاز کو دنیا کی نظروں سے اوجھل کر دیا، کیونکہ غیر مذاہب والوں کی دسترس براہ راست تو قرآن و حدیث تک نہیں ہو سکتی۔ وہ مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کر ہی یہ اندازہ کریں گے نا کہ اسلام میں اور دیگر مشرکانہ تصورات سے آلودہ مذاہب کے مابین تو کوئی امتیاز ہی نظر نہیں آتا۔ تو یہاں پہ یہی چیز ہے جو میں نے آپ کو کہنی ہے کہ ہمیں جو ہے بل ملت ابراہیم حنیفہ، اور یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی خاصیتیں ہی بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ یکسو مسلمان تھے، فرما بردار تھے، جو اللہ تعالیٰ ان سے حکم دیتے ان کو وہ فوراً قبول کرتے اور اس کو پریکٹیکلی بھی کرتے۔ تو اب ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے یہاں پہ، کیا کہ ہم بھی واقعی اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں، یا صرف اس کو دیکھنے کی حد تک اور ٹائم سپینڈنگ کے طور پہ پڑھتے ہیں۔ تو یہی ہم نے اب نہیں کرنا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، غور سے پڑھیں، اور جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں اس پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ ہم سب کو واقعی توفیق دے۔ تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آمین ثم آمین۔ اللہ ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح یکسو مسلمان بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کو بھی، مجھے بھی، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہنور چینل کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔